کہ پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کو کچل دیا اور دونوں موقع پر جام بھاگ ہو گئے. جب پولیس اسٹیشن کھرنا آئے ہیں تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی اور مجھے بلایا. تو اس وقت مجھے ایس پی اسد علی نے کہا کہ میں آپ کا اگر بیٹا نہیں قتل ہوا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ وہ کرتا کہ آپ کو سمجھ آ جاتی. تو اس کے بعد میری ایک نیکسٹ ملاقات ڈی آئی جی آپریشن سہیل احمد چٹھا صاحب سے ہوئی ہے. تو سہیل احمد چٹھا صاحب نے مجھے کہا کہ میں تو ایسے فیصلے کرتا ہوں کہ میں ایک اونٹ والے سے کسی کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا تھا تو میں نے اونٹ والے سے اس کی گاڑی بنوائی تھی, اور میں اگر آپ سے گاڑی کی مرمت کراؤں تو پھر آپ کیا کریں گے. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ اینڈ ویورز. ہم یوزلی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف لوگوں سے, مختلف ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن آج کے ایپیسوڈ میں جس موضوع پہ بات ہونے والی ہے وہ ذرا ہٹ کے ہے. ذرا ہٹ کے اس لیے ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ کل سے ایک پریس کانفرنس بہت زیادہ وائرل جا رہی ہے اینڈ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اینڈ سٹوری کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے. اور وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ رفاقت علی تنولی صاحب کی ہے. آئیے ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا سٹوری ہے, بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا تھا, اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ تک پہنچانا ضروری ہیں. سر, سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ کی ایک پریس کانفرنس بہت زیادہ وائرل چل رہی ہے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی. ذرا تھوڑا سا اس کا بتائیے گا, بلکہ اس سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رفاقت علی تنولی, ضلع مانسہرہ, تحصیل اگی کا رہائشی ہوں. اپر تناول سے میرا تعلق ہے, تنولی قبیلے سے میرا تعلق ہے, اور میرا بیٹا شکیل احمد تنولی اسلام آباد سیور فوڈ پہ کام کرتا تھا, اور 8 جون 2022 پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں رات 1-1:30 بجے کے ٹائم پہ سیور فوڈ کی گاڑی نے اسلام آباد فیض آباد کی سائڈ سوان اسٹاپ پہ اس کو اتارا. تو وہ پیدل چل کر اپنی رہائش پہ جا رہے تھے. میرے بیٹے کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا علی حسنین, جس کا تعلق فیصل آباد سے تھا, اور وہ ایک یتیم بچہ ہے, اس کے والد صاحب نہیں ہیں, فوت ہو چکے ہیں. اور میرا بیٹا اور اس کا دوست دونوں روڈ کی سائڈ پہ جا رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی LEJ 17666 نے ان کو کچل دیا اور دونوں موقع پر جام بھاگ ہو گئے. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گا آپ کہاں رہتے ہیں فی الحال اور آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ سر, میں مانسہرہ میں رہتا ہوں, اپر تناول میں میرا گھر ہے, اور میں کوئی کاروبار نہیں کرتا ہوں, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں. تو پہلے میرا تھوڑا بہت کاروبار تھا, لیکن اس سلسلے میں 2 سال سے میں اس مافیا کی جدوجہد میں اپنے بچے کے قاتل کی تلاش میں لگا ہوں. سب کچھ ختم ہو گیا اس میں. تو آپ کے گھر میں صرف آپ کا یہی ایک واحد بیٹا تھا کمانے والا, یا اس کے علاوہ بھی بچے ہیں؟ میرا یہ واحد ایک بیٹا تھا جو جاب کر رہا تھا, اور یہی میرے گھر کا ذریعہ تھا, اور یہی گھر کی کفالت کرتا تھا. ٹھیک ہے. شکیل کی اور کوئی بہن بھائی ہیں؟ جی ہاں, شکیل کی 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں جو کہ ان سے چھوٹے ہیں؟ جو ان سے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ حادثہ جیسے آپ نے بتایا کہ 8 جون 2022 کو ہوا, تو اس کے بارے میں آپ نے پریس کانفرنس بھی کی, 2 سال بعد پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے کیوں نہیں خیال آیا اس کے بارے میں؟ اس طرح ہے کہ 8 جون 2022 سے لے کے آج تک مجھے تقریباً میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میں چین سے نہیں سویا ہوں, اور میں نے 8 جون 2022 سے لے کے آج تک میں پریس کانفرنسیں احتجاج یہ کرتا آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی. میں نے سب سے پہلے پریس کلب ایبٹ آباد میں احتجاج کیا, اور کافی بڑا احتجاج تھا جس کو الیکٹرانک میڈیا نے کوریج نہیں دی. اور اس کے بعد یہاں اسلام آباد میں مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے بہت ساری پریس کانفرنس کی ہیں, اور اس کے بعد میرے علاقے کے میرے جتنے بھی علاقے کے ہزاروال برادری سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی 18 قبائل ہیں, سب نے کراچی پریس کلب پہ ایک بہت بڑا احتجاج کیا. تو یہ سلسلہ 2 سال سے چل رہا ہے, یہ آج سے نہیں کر رہا ہوں میں. پریس کانفرنس میں 2 سال سے اس جدوجہد میں لگا ہوں, اور میں اپنے بچے کی قاتل کی تلاش میں دن رات ایک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. رفاقت صاحب, یہ پریس کانفرنس کا سلسلہ اور جتنی بھی آپ کی جدوجہد ہے اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی, لیکن پہلے آؤں گی واقعے کی طرف کہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ 8 جون کو
دو بچے تھے، ایک شکیل اور ایک اس کا دوست علی حسنین. ان دونوں کو جو ہے ایک گاڑی نے مارا، اور اس کے بعد پھر یہ بتائیے گا کہ آپ تک کس طرح سے یہ معلومات پہنچی اور لاش کہاں سے ملی آپ کو، اور ڈیٹیلز کیسے پتہ چلی آپ کو؟ یہ اس طرح ہوا کہ جب یہ گاڑی نے دونوں بچوں کو کچل دیا تو یہ بچے روڈ کی سائڈ پہ پڑے تھے، تو لوگ وہاں پہ جمع تھے. میرے علاقے کے ایک ہیں گلی بدرال سائڈ کے نوید تنولی، وہ جیسے ہی آئے ہیں تو انہوں نے بچوں کی طرف دیکھا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اپنے علاقے کے اپنے بچے ہیں، اور انہوں نے دیکھا میرے بچے کے جیب سے شناختی کارڈ نکالا. وہ باقاعدہ انہوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے اس جگہ پہ جب وہ شناختی کارڈ نکال رہے ہیں، اور شناختی کارڈ نکالا، اس پہ ایڈریس پڑا، تو پھر انہوں نے کہا یہ تو اپنے علاقے کا بچہ ہے. اور پھر انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے نا ہمارے یو سی کروڑی کے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دی. تو اس طرح ہوا کہ میرا ایک ماموں کا بیٹا ہے، اس نے دیکھی ہے اور اس نے پھر سب کی اطلاع کی ہے. تو ہمیں جا کے یہ 1:32 کا واقعہ ہے، اور ہمیں جا کے 4 ساڑھے 4 بجے اس کی اطلاع ملی ہے. اور بچے کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا بچے کے ماموں ندیم تنولی نے پیمز اسپتال سے وصول کیے اور گاؤں لے گئے پھر. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، کیونکہ دونوں بچے اسی وقت موقع پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، گاڑی کی معلومات آپ کو کس طرح سے ملی؟ گاڑی کی معلومات ہمیں اس طرح سے ملی ہیں کہ پولیس نے اس کی تفتیش کی ہے، اور تفتیش سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ گاڑی سرکاری گاڑی ہے، گرین نمبر پلیٹ ہے، اور ہائی کورٹ لاہور کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پولیس نے آپ کے ساتھ کتنی کوآپریشن کی اس معاملے میں؟ پولیس نے شروع میں تو ہمارے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں کی، بلکہ الٹا ہمیں جو ہے نا پریشرائز کرتے رہے. خاص کر ایس پی اسد علی نے مجھے کہا کہ آپ کا بیٹا اگر قتل نہیں ہوا ہوتا تو میں آپ کو آپ کے ساتھ وہ کرتا کہ آپ کو پتہ چلتا، آپ عبرت کا نشان بنتے. اور اس کے بعد دوسرے ایک تھے ڈی آئی جی آپریشن. ٹھیک ہے. اور یہ کہاں راول پنڈی کی بات کر رہے ہیں، اسلام آباد کی یا پھر نہیں آپ کے علاقے کی؟ سر یہاں اسلام آباد کی. ایس پی اسد علی اس میں تھانہ میرے خیال میں کرال آتا ہے، یہ اس تھانے میں بیٹھے تھے. اور اس تھانے میں جب پولیس اسٹیشن کھرنا آئے ہیں تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی اور مجھے بلایا. تو اس وقت مجھے ایس پی اسد علی نے کہا کہ میں آپ کا اگر بیٹا نہیں قتل ہوا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ وہ کرتا کہ آپ کو سمجھ آ جاتی. تو اس کے بعد میری ایک نیکسٹ ملاقات ڈی آئی جی آپریشن سہیل احمد چٹھا صاحب سے ہوئی ہے. تو سہیل احمد چٹھا صاحب نے مجھے کہا کہ میں تو ایسے فیصلے کرتا ہوں کہ میں ایک اونٹ والے سے کسی کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا تھا، تو میں نے اونٹ والے سے اس کی گاڑی بنوائی تھی، اور میں اگر آپ سے گاڑی کی مرمت کراؤں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سہیل احمد چٹھا صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ سے گاڑی کی مرمت کراؤں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر مجھے کہا جی چائے پئیں، تو میں نے ان کی چائے نہیں پی، میں ان کی چائے وہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا. مطلب ایک تو آپ کے بیٹے کا قتل ہوا اور دوسری طرف آپ کو ہی اس چیز میں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ یا تو آپ گاڑی کی مرمت کروائی جاتی ہے آپ سے، یا پھر آپ کو نشان عبرت بنایا جاتا. اس کے علاوہ آپ کہیں گئے ہیں اپنے اس معاملے کو لے کے، کسی اور پولیس اسٹیشن گئے ہوں یا کسی اور سے آپ نے مدد مانگی ہو؟ میں اس وقت کے جو ڈی آئی جی صاحب تھے ان کے پاس اپلیکیشن لے کے گیا ہوں. حتیٰ کہ کوئی پلیٹ فارم قانون کا جہاں تک رسائی ہے میں ہر جگہ پہ گیا ہوں، اور میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کی، لیکن مجھے کہیں سے انصاف نہیں ملا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی انصاف نہیں ملا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ قاتل عورت جو ہے اس کا باپ ایک بااثر شخص ہے، اور بااثر شخص اتنے طاقتور ہیں وہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری سائڈ سے میں غریب آدمی ہوں. یہی وجہ ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ہے. رفاقت صاحب شروع میں تو جیسے آپ کو دھمکایا گیا، آپ کو بولا گیا کہ آپ کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا یا آپ کو مثال بنا دیا جائے گا، آپ سے گاڑی کی مرمت کروائی جاتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. یہ بتائیے گا کہ سنا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے گاؤں تک پہنچ گئے تھے اس معاملے کو لے کے اور آپ کو وہاں بھی ڈرایا دھمکایا گیا؟ جی بالکل، میرے گاؤں تک پہنچے، بلکہ اس طرح ہوا کہ ہم 8 جون کا یہ جو واقعہ ہے، تو میں اپنے بچے کی تدفین کے بعد جب پولیس اسٹیشن کھرنا آیا تو ہماری جب ایس ایچ او حیدر علی صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس کے 20 منٹ بعد ملک وجاہت علی خان اور عدیل اشفاق، محمد عرفان اور حفیظ الرحمان یہ لوگ آئے، اور ان لوگوں نے وہاں پہ کہا کہ یہ ایکسیڈنٹ جو ہے نا ہمارے گھر کی خاتون سے، ہماری بندی سے ہوا، تو ہم اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو پھر ہم ان کی یہ باتیں سنی، اور ہمارے ساتھ بھی جو لوگ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ایکسیڈنٹ ہے تو ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ یہ لوگ کلیئر کر لیں، تو ٹھیک ہے، اگر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ 10 جون کو یہاں سے ملک وجاہت علی خان یہاں کا، اس کے ساتھ بھی کوئی سرکاری پروٹوکول تھا، اور اس کے ساتھی محمد عرفان اور عدیل اشفاق، یہ لوگ گئے ہیں مانسہرہ ہمارے ڈی پی او صاحب کے پاس۔ ان سے انہوں نے باقاعدہ پروٹوکول لیا، اور مانسہرہ تھانہ کی پولیس، تھانہ اگی کی پولیس اور تھانہ دربن کی پولیس، مطلب 3 ایس ایچ اوز اور 26 پولیس اہلکار، 3 گاڑیاں پولیس کی یہ لے کے ہمارے گھر گئے، اور بظاہر انہوں نے جو ہے نا ایک اپنی طاقت دکھائی ہے، اپنا ایک پاور شو کیا، اور ہمیں ڈرانے دھمکانے کی بڑی کوشش کی ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں کہا کہ آپ اسلام آباد آ جائیں۔ تو پھر جب ہم اسلام آباد آئے ہیں تو ہمیں جہانگیری ریسٹورنٹ پہ بٹھایا۔ جہانگیری ریسٹورنٹ پہ جیسے ہم بیٹھے ہیں، کافی دیر ہماری بات چیت ہوئی ہے، تو میں نے ان سے یہی مطالبہ رکھا کہ آپ مجھے جس جگہ پہ آپ ایکسیڈنٹ کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، تو آپ مجھے اس جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ مجھے CCTV کیمرے کی ویڈیو دکھا دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ جب یہ بات ہوئی تو ہم سیف سٹی گئے، اتوار کا دن تھا، اور ان کے تو اثر رسوخ تھے، وہ بڑے لوگ تھے۔ اتوار والے دن شام 6 ساڑھے 6 بجے کے ٹائم ہم سیف سٹی پہنچے۔ میرے ساتھ وجاہت کا کوئی دوست ہے یا جو بھی ہے، کوئی سرکاری بندہ ہے یا ہائی کورٹ کا بندہ ہے، جو بھی ہے، ہم ہائی کورٹ پہنچے ہیں تو ہماری ملاقات ہوئی ہے انسپکٹر اشفاق سے، اور انسپکٹر اشفاق نے میرے ساتھ جو بندہ گیا ہوا تھا عدیل، اس کو کہا کہ وہ ویڈیو دکھانی ہے جو آپ نے سیو کروائی ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے شک ہو گیا کہ انہوں نے پہلے سے ویڈیو سیو کروائی ہوئی ہیں، اور اس کی اس بات پہ جو ہے نا میرے ساتھ جو بندہ گیا ہوا تھا عدیل اشفاق، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ تو مجھے شک ہو گیا کہ میرے بچے کو پری پلان انہوں نے قتل کیا اور ایکسیڈنٹ بنایا۔ تو جب ہم وہاں بیٹھے ہیں سیف سٹی میں ویڈیو دیکھنے، تو شروع میں مجھے 4:30 بجے کی ویڈیو دکھائی جا رہی تھی، تو اس میں مجھے کہیں بھی ایکسیڈنٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے اس انسپکٹر اشفاق کو ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی آپ مجھے اصل حقائق دکھائیں تاکہ مجھے سکون ہو کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اگر میرے بچے کو کسی نے مارا ہے یا میرے بچہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے۔ تو اس کے دل پہ تھوڑا سا رحم آیا، تو اس نے جب اصل حقائق کی طرف ویڈیو کا رخ کیا تو میرے ساتھ جو بندہ گیا ہوا تھا ملک وجاہت کا جو دوست ہے یا جو بھی ہے، اس میں گاڑی روڈ کی ایک سائڈ پہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جب گاڑی آ کے روڈ کی سائڈ پہ رکتی ہے، اس کا جیسے ہی دروازہ کھلنے لگتا ہے تو میرے ساتھ جو بندہ گیا ہوا تھا اس نے وہاں پہ ویڈیو بند کروا دی، کہ جب اس سے کوئی اترنے لگا یا کوئی نظر آ رہا تھا تو تاکہ آپ پہچان نہ جی کر جی سکیں۔ تو اس نے ویڈیو بند کروا دی، اور جس پر مجھے انتہائی غصہ آیا، اور میرا اس کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے، اور میں نے اس کو کہا کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا میرے بچے کو قتل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے گا رفاقت صاحب، عموماً ایسے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والی شخصیت ہوتی ہے اس کا یہ بھی ارادہ ہوتا ہے کہ ہر جانے کی رقم ادا کر دی جائے، تو کیا آپ کو ایسی بھی کوئی پیشکش ہوئی؟ مجھے انہوں نے شروع میں کہا، محمد عرفان نے بھی کہا اور ملک وجاہت نے بھی کہا کہ جی ہماری بات ہوئی ہے صاحب سے، اور صاحب نے کہا جی کہ 1,50,000 روپے لینے ہیں تو آ جائیں۔ تو مجھے اس بات پہ جو آج تک میں اس بات پہ جل رہا ہوں، اور آج تک اس بات پہ جو ہے نا میں کھڑا ہوں کہ میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس بات پہ مجھے سخت غصہ آیا۔ انہوں نے میرے بچے کے خون کو 1,50,000 کی قیمت لگائی، جس پر جو ہے نا میں دل سے اللہ سے میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو معاف بھی نہیں کروں گا، اور ان کو میں کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا شکیل آپ کا بڑا بیٹا تھا، اس کے بعد بھی آپ کے بچے ہیں، تو کیا ان کو بھی کہیں پہ پریشرائز یا ٹارچر کیا گیا ہے اس معاملے میں؟ سر اکثر مجھے ملک وجاہت علی خان اور اس کے دوست ان نون نمبروں سے مجھے بچوں کی، میری فیملی کی اس طرح کی دھمکیاں دیتے رہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کے بیٹے کو، شکیل امن کو مارا ہے، اس طرح آپ کے باقی بیٹوں کو مار دیں گے، بچوں کو مار دیں گے، یہ اس طرح کی دھمکیاں مجھے ملتی رہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ شکیل کی جان تو گئی، باقیوں کو بچا لوں، یا نہیں آپ نے یہ ٹھان لی کہ شکیل کا بدلہ لے کے اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہی ضروری؟ دیکھیں میرا یہ ایمان ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، جس وقت مرنا ہے تو مرنا ہے، تو اس لیے میرا یہ ایمان ہے اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے
تو میں نے ڈر والی بات اپنے دل سے نکال دی ہے۔ اچھا رفاقت صاحب، یوزلی یہ ہوتا ہے ایسے کیسز میں کہ ہر جانے کی رقم دینے کی پیشکش بھی کی جاتی ہے، تو آپ کو کچھ اس طرح سے آفر آئی کہ اتنی رقم دے دیں گے، یا پھر کچھ اور کہ عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باہر ملک بھجوا دیں گے، وہاں سیٹل کروا دیں گے، اس طرح کی کوئی پیشکش ہوئی آپ کو؟ دیکھیں، اس طرح کا میرے ساتھ محمد عرفان اور ملک وجاہت نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہماری صاحب سے بات ہوئی ہے اور صاحب نے کہا جی کہ آپ آ جائیں اور 1,50,000 روپے لینے ہیں تو لے جائیں۔ 1,50,000 روپے؟ جی جی، یہ بات ہوئی ہے، تو جس پر مجھے آگ لگی ہے اور آج تک وہ آگ نہیں بجھ رہی ہے کہ میرے بچے کے ساتھ ایک تو میرا بچہ انہوں نے قتل کر دیا، اور دوسرا جو ہے نا یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو اس بات پہ میں آج 2 سال سے جل رہا ہوں اور اس بات پہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں بالکل ہوں۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ ایک انسانی جان کی قیمت 1,00,000 یا 50,000 روپے لگا رہے ہیں۔ اچھا رفاقت صاحب، ایک اور سوال بھی یہاں پہ بنتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ویڈیو جو تھی وہ جہاں پہ دروازہ کھلا تو وہیں پہ کٹ گئی، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ گاڑی میں بیٹھی شخصیت کون تھی، اور اس کے بعد کے جو حقائق تھے وہ آپ تک کیسے پہنچے؟ دیکھیں، جیسے ہی انسپیکٹر اشفاق نے مجھے اصل حقائق کی طرف ویڈیو کا رخ کیا، تو گاڑی روڈ کی ایک سائڈ سے نظر آ رہی ہے اور چلتی ہوئی آ کے ایک سائڈ پہ رک جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کا دروازہ کھولا تو عدیل اشفاق نے وہاں پہ ویڈیو بند کروا دی۔ تو جس کا جوان بیٹا قتل ہو تو وہ ویڈیو نہ ڈھونڈے اور وہ اپنے مجرم کو نہ ڈھونڈے، تو یہ تو ایسا ہو نہیں سکتے، یہ پاکستان ہے۔ اور میں نے 2 سال میں بڑی جد و جہد کیے اور میں نے وہ ویڈیو حاصل کر لیے، اور اس ویڈیو میں جو لڑکی اس کو گاڑی کو چلا رہی ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے اور اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی وجہ تھی اس قتل کے پیچھے، یا پھر یہ واقعی ایک یہ کسی اور وجہ سے تھا؟ منصب کا ناجائز استعمال تھا، اور نشہ جو ہے نا، کسی کلب سے نشہ کر کے روڈ میں اوور سپیڈ گاڑی چلانا اور 2 بچوں کو قتل کرنا ان کے لیے ایک کھیل اور شغل، اور اپنی ایک بڑے لوگوں کا جو ہے نا ان کے لیے ایک چھوٹا سا کھیل ہے۔ رفاقت صاحب، لاسٹلی ہمیں یہ بتائیے گا کہ پورے اس میں آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتا دی اس واقعے کی، یہ بتایا کہ آپ کے بیٹے کا قتل کس طریقے سے ہوا، لیکن ابھی تک شخصیت کا نام سامنے نہیں آیا۔ وہ شخصیت کون تھی جن کی بیٹی نے آپ کے بیٹے کا قتل کیا؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور ملک شہزاد احمد خان، سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور ملک شہزاد احمد خان، ان کی بیٹی ہے جس نے میرے بچے کو اور اس کے دوست کو کچل دیا۔ اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو اب ترقی دی گئی ہے، جبکہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے اور وہاں ہم نے شکایت درج کرائی ہے۔ بجائے ہماری شکایت پہ ہمارا ازالہ کرنے یا ہماری شکایت سننے کے، جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور سے ترقی دے کر سپریم کورٹ کا جج بنا دیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور میری ملزم جو ہے، میرے بچے کی قاتل جو ہے، جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی بیٹی ہے۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان 2 سال سے مسلسل اپنے منصب کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، اور اپنی بچانے کی آخری حد تک اپنی بیٹی کو بچانے کی آخری حد تک جا چکا ہے، جو کہ 2 سال سے پولیس کو بھی پریشرائز کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے رفاقت صاحب، آپ پولیس کے پاس بھی چلے گئے، اس طرح سے بہت سارے اور لوگوں کے پاس بھی گئے، آپ نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بھی اپنی آواز اٹھائی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو اب آپ کس سے اپیل کرنا چاہیں گے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی شخصیت جو آپ کا یہ معاملہ حل بھی کر سکتی ہے اور آپ کو انصاف بھی دلا سکتی؟ ایک تو مجھے یقین ہے کہ جیسے دیکھیں کراچی کے شاہ زیب قتل کو میڈیا نے اجاگر کیا اور اس کو انصاف ملا، اور نور مقدم کی آواز بھی میڈیا نے اٹھائی اور اس پہ میڈیا کا پریشر رہا، اس کو بھی انصاف ملا۔ تو مجھے سب سے زیادہ امید تو اس کیس کا جو حال ہے وہ میڈیا ہے، وہ میڈیا انشاءاللہ اس کو بھرپور اٹھائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کیس میں انصاف ہوگا، اور میں قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں سے امید کرتا ہوں کہ اس کیس پہ انصاف کریں گے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچے کی قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور صدر مملکت آصف زرداری صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچے کی قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ چیف صاحب، آئین اور قانون، آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، بالکل، تو اس لیے قانون حرکت میں آئے اور میرے بچے کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔
انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا. رفاقت علی تنولی صاحب، آپ کے مطابق جسٹس ملک شہزاد احمد خان جو ہے وہ آپ کی بیٹی، ان کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے بیٹے کی قاتل ہے، اور ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہماری TSR کے پلیٹ فارم کی طرف سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ جو بھی اتھارٹیز اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں یا اس کیس کو ریزالو کر سکتی ہیں وہ آگے بڑھیں. اور کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے، تو پاکستان میں قانون تمام تر لوگوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے برابر ہونا چاہیے. ہماری دعا بھی ہے کہ یہ کیس جلد از جلد ریزالو ہو جائے. TSR کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ، اللہ حافظ.